بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو ویلکم کہا جاتا ہے۔ غیر ملکی افراد خصوصی طور پر پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ وبائی مرض کرونا کی ویکسین سے متعلقہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے چائنا کی جو ویکسین ہے وہ آلریڈی لگوا چکے ہیں اور اب ان کے ملکوں میں ایسٹرازینیکا اور فائزر ویکسین بھی دستیاب ہے۔ وہ سعودی عرب آنے کے لیے ایسٹرازینیکا اور فائزر لگوانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لگوا لیں یا کہ نہیں؟ اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کی جائے گی کیونکہ کچھ اہم ترین اطلاعات آئی ہیں جو کہ آپ سے مکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ رپورٹ تو یہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہے مگر بنگلہ دیشی بھائی اور انڈین بھائیوں کے لیے بھی کافی کارآمد ہوگی۔ حکومت پاکستان نے بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کی سفری رکاوٹ دور کرنے کے لیے ایسٹرازینیکا ویکسین 18 سال سے زائد عمر کے مردوں کو لگانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس بارے میں بہت سارے پاکستانی بھائیوں کی جانب سے سوالات آئے کہ پہلے وہ چائنیز ویکسین لے چکے ہیں، کیا وہ اب ایسٹرازینیکا ویکسین کو لگوائیں یا کہ نہیں؟ اس بارے میں بہت سارے طبی ماہرین نے کہا کہ پاکستان میں جو اس طرح کی فیسلٹی دی گئی ہے اس سے کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہوئی ہیں کیونکہ بہت سارے پاکستانی افراد نے چائنا کی ویکسین پہلے سے لگوائی ہے۔ اب وہ بیرون ملک جانے کے لیے ایسٹرازینیکا ویکسین لگوانے پر کافی ضد کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر انہیں سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک میں جانے میں مشکلات ہو رہی ہیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو ویکسین لگوائی جائے جنہوں نے اس سے پہلے کوئی بھی فیسلٹی حاصل نہیں کی، یعنی خوراک نہیں لی ہے، اور مختلف ویکسین لگوانے کی حوصلہ افزائی پاکستان لیول پر نہیں کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کسی اور ویکسین کی دوسری خوراک لینے کے اثرات ابھی تک دنیا میں واضح طور پر سامنے نہیں آئے، یہ ابھی تجرباتی طور پر کام جاری ہے۔ ماہرین صحت جو مختلف انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چینی کمپنی یا کسی اور ویکسین کی خوراک لینے کے بعد کسی دوسری کمپنی کی خوراک لینے میں ابھی انٹرنیشنل لیول پر اسٹڈی جاری ہے، کوئی متعلقہ ڈیٹا موجود نہیں۔ بظاہر تو اس سے کوئی نقصان نہیں کیونکہ مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک میں مختلف ویکسین لگانے کا عمل شروع کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات میں جن لوگوں نے سائنو فارم ویکسین کی 2 خوراکیں لیں انہیں فائزر ویکسین کی ایک خوراک بوسٹر شاٹ کے طور پر دی جا رہی ہے لیکن کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ابھی تک سامنے آیا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس حوالے سے ابھی تحقیق جاری ہے۔ صحت کے ماہرین نے مزید کہا کہ اگر کسی نے چینی ویکسین کی پہلی خوراک لے رکھی ہے اور وہ دوسری خوراک ایسٹرازینیکا لیتے ہیں تو انہیں ایسٹرازینیکا کی اور دوسری خوراک بھی لینی ہوگی جس کے بعد وہ مکمل طور پر محفوظ ہوں گے، یعنی چائنی اور ایسٹرازینیکا کی پہلی اور دوسری خوراک نہیں بلکہ ایسٹرازینیکا کی پھر ایک اور خوراک بھی لازمی لینا ہوگی کیونکہ جب تک کوئی ویکسین بدل لیتے ہیں تو اس کی پہلی خوراک تصور کی جائے گی۔ یورپی ممالک سے بھی خبر آئی ہے کہ برطانیہ اور امریکہ میں مختلف اقسام کی ویکسین لگوانے کے کلینکل ٹرائلز کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ سویڈن میں 65 سال سے کم عمر افراد جنہوں نے پہلی خوراک ایسٹرازینیکا لی ہے انہیں دوسری خوراک کے لیے دوسری قسم کی ویکسین دی جائے گی۔ اسپین سے بھی جو کہ اہم یورپی ملک ہے ایسٹرازینیکا کے ساتھ فائزر ویکسین کی دوسری خوراک لینے کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال پوری دنیا میں ابھی ٹرائل کے مراحل میں ہے، لہٰذا بہتر ہے پہلی کوشش میں جو ایک ویکسین آپ لگوا رہے ہیں اسی کنٹینیو کریں کیونکہ جب تک حتمی رزلٹ پوری دنیا میں سامنے نہیں آتے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔